معکم من الشاہدین۔ فرمایا میرے اللہ تبارک و تعالی وضاحت فرمائیے کہ سارے نبیوں تو وعدہ لے آئے کہ اے میرے نبیوں اگر میں تن کتاب و حکمت دے دیاں، نبوت رسالت شریعت دے دیاں اور تواڈی نبوت شریعت چل رہی ہوئے، تواڈا سکہ چل رہے ہوئے، تواڈی اطاعت جاری ہوئے، تواڈی شریعت عمل جاری ہوئے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اب پھر میرا آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن، ثم جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو آڑے کل میرا رسول آ جائے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سن لیجئے اور اس پیغام نو عام کر دیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا جز نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا حصہ نہیں۔ وہ کون نے؟ فرمایا مل مسیح ابن مریم، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ اللہ پاک فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام میرے رسول نے، انہوں تو پہلے بھی رسول گزر چکے نے، وَأُمُّهُ صِدِّيقًا۔ اللہ نے یہودیاں دا رد کیتا ہے، یہودیوں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے بھی الزام لگایا ہے، تو سیدہ مریم تے بھی الزام لگایا ہے۔ دو ہی مریم نے اسلام دے اندر، ایک مریم بنت عمران، ایک مریم اسلام سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو آندھے ہوتے الزام یہودیہ نے لگایا ہے۔ سیدہ مریم نو بدکارہ نعوذ باللہ کیا ہے تے یہودیہ نے کیا ہے، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی توہین کی تھی اور انہوں نے الزام لگایا ہے۔ یہودیہ دا انداز ہے پاک باز عورتوں تے الزام لگان دینے، تاہی اللہ نے داؤد علیہ السلام دی زبان تو عیسیٰ ابن مریم دی زبان تو انہوں تے لعنت کروائیے کہ تسی لعنتی ہو ملون ہو، تسا الزام لگایا سیدہ مریم علیہ السلام تے رافضیت یہودیہ میں لعنتی قرار دیتا ہے، یہ نامی عائشہ تے الزام لگایا ہے۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعن الذین کفروا، لعن الذین کفروا، لعن الذین کفروا۔ یہ نامہ مریم تے الزام لگایا ہے، انہاں تے بھی لعنت کیتی گئی ہے۔ یہ نامی عائشہ تے الزام لگایا ہے، انہاں تے بھی لعنت کیتی گئی۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سن لیجئے جس طرح مریم علیہ السلام پاک تھی، اس طرح مریم اسلام امی عائشہ بھی پاک ہے۔ مریم علیہ السلام ایک نبی کی ماں ہے، سیدہ امی عائشہ ایک آخر الزمان پیغمبر کی بیوی ہے۔ سن لیجئے سیدہ مریم پہ الزام لگا تو ان کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم نے بچپنے میں پنگوڑے میں جھولے میں بول کے اپنی ماں کی صداقت کی گواہی دی۔ یہودیوں کے منہ بند ہو گئے، کافروں کے منہ بند ہو گئے، بہتان باندھنے والوں کے منہ بند کر دیے گئے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے ماں کی گود میں بول کے اپنی ماں کی گواہی دی۔ واہ مریم اسلام امی عائشہ، جب تجھ پہ یہودیوں نے الزام دھرا، منافقوں نے الزام لگانے کی کوشش کی، تیری صداقت کے لیے نہ بوڑھا بولا نہ بچہ بولا، اللہ نے آسمان سے خود 18 آیات نازل کر کے امی عائشہ کی پاکیزگی کو بیان فرما دیا۔
فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ سیدہ مریم نو برا کہنے والے یہودیوں تے بھی لعنت ہوں گئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تے الزام دھرن والے یہودی جتنے بھی شریک ہوئے سن اس دے اندر سب تے لعنت کر دیتی گئی ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک نے یہودیاں دے الزام دا جواب دے کے فرما وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ کہ جے سیدہ مریم صدیقہ ہے جڑا بدکارہ ہوں دی انہوں صدیقہ نہیں کیا جانا۔ فرما وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ انہاں دی ماں پاک ہے، انہاں دی ماں طاہرہ مطہرہ سیدہ مریم علیہ السلام کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام۔ اللہ پاک نے بڑی پیاری قرآن اندر دلیل نازل فرمائی کانا یاکلان الطعام۔ او عیسائیوں عیسیٰ ابن مریم نو اللہ دا بیٹا کہنے والوں، اللہ دا جز کہنے والوں، ابن اللہ کہنے والوں، نعوذ باللہ۔ حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماندے نے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندہ ہے کہ میرا بندہ ہو کہ میں نے گالیاں دینا ہے، حالانکہ بندے نو لاک اور جائز نہیں کہ میرا بندہ ہو کہ میں اللہ نو گالیاں دے ہوئے۔ صحابہ چونکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہو کہ اللہ نو کہ میں گالیاں دے سکنا ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے جدو میرا بندہ ہو کہ میں نے آندہ ہے کہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ سمجھو کہ میں اللہ نو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس گالی دا جواب قرآن در کیا ہے، فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد۔ ایک کو جملے اندر اللہ نے پہلے یہودیاں دا رد کیتا، یہودی کی آندے سن وقالت الیہود وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہودیہ نے کیا عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، رب نے فرمایا لم یلد ولم یولد۔ تسی اللہ نو گالیاں دے رہے ہو، اللہ دا عزیر اللہ دا بندہ ہے، انہاں تے موت آئی ہے تے موت تو 100 سال موت اندر رہنے پھر زندہ کے واپس اپنی قوم اندر آئے نے، انہاں دے ہوتے تے اللہ پاک نے اپنی قدرت نشان ظاہر فرمائے نے۔ او اللہ دے بندے نے، او اللہ دا ایک پیارا بندہ گزرے ہے، اللہ دا بیٹا نہیں۔ تساں یہودیوں لم یلد ولم یولد، اللہ نے عیسائیاں دا رد کیتا ہے جن عیسائیاں کیا اس وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیاں نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، رب نے جواب دیتا لم یلد ولم یولد، میرے کوئی بیٹا نہیں، میرے کوئی والدین نہیں، میں کسے چو پیدا نہیں ہویا، میرے چو کوئی پیدا نہیں ہویا۔ اللہ نے تیجے گروہ دا رد کیتا ہے، مشرکین مکہ دا او آندے سن جڑے فرشتے نے اے اللہ دیاں ساریاں بیٹیاں نے نعوذ باللہ۔ اللہ نے جواب دیتا او مشرکوں، اے شرک کرنے والوں، اللہ دی اولاد ثابت کرنے والوں، جدو تواڈے گھر بیٹی پیدا ہوئے تے تواڈے متھے تے وٹ پہ جاندے نے، ناراض پریشان ہو جاندے ہو، تے میرے واسطے انہیاں بیٹیاں کہہ رہے ہو کہ فرشتے سارے اللہ دیاں بیٹیاں نے نعوذ باللہ۔ لم یلد ولم یولد، مشرکان دا بھی رد کیتا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، انہاں لوگاں دا بھی رد کیتا ہے جنہاں رات نے کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور وچوں پیدا ہوئے نے، نور من نور اللہ۔ فرمایا لم یلد ولم یولد۔ یہودیو تہاڈا عقیدہ بھی باطل ہے، عیسائیو تہاڈا بھی عقیدہ باطل ہے، رافضیو تہاڈا بھی عقیدہ باطل ہے، اہل بدعت سنو تہاڈا بھی عقیدہ باطل ہے۔ قرآن پڑھو، سورۃ الاخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد۔ تاں نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک باری یہ سورت پڑھنا ہے یہ دے وچ اللہ دی توحید ہے، جڑا اس سورت نو پڑھنا ہے اللہ نو 10 پارے قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دینا ہے، جڑا 3 باری پڑھنا ہے اللہ نو پورے قرآن دا ثواب عطا فرما دینا ہے، تے جڑا سورت نال زیادہ محبت کردا ہے اللہ اس نو جنت عطا فرمائے گا۔
سیدنا معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول نے ایک ہے نقات میں وہی خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر خیر نہیں کر رہا، یہ اور صحابی رسول ہیں، ان کے باپ کا نام بھی معاویہ، اپنا نام بھی معاویہ ہے، یہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان تشریف لے آئے، آپ نے جنازہ پڑھایا تو فرمایا میرے صحابہ 50,000 فرشتہ اس میرے پیارے دے جنازے شریک ہوئے ہیں، 50,000 فرشتے اس کے جنازے میں آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب جی دی خوبی کی ہے، کیڑی خوبی کیڑا عمل جدی وجہ تو 50,000 فرشتے ادھے جنازے چاہے نے؟ فرمائے ہر نماز اندر سورۃ الاخلاص پڑھدا سی، ہر نماز اندر قل ہو واللہ احد، یہ دے مطابق ایمان ہوئے گا تاں قبول ہوئے گی یہ سورت پڑھنا، ثواب بھی تاں ملے گا، اجر بھی تاں ملے گا، عظمت بھی تاں ملیں گی۔ ایمان ہوئے قل ہو واللہ احد اللہ الصمد، یہ دے اندر دو اللہ دی صفات ایسی آنے جیڑیاں اور کسی مقام تے بھی نہیں، ایک احد اور دوسری صفت جیڑی یہ الصمد، یہ دو صفات ایسی آنے جیڑی ہر صفت دے نال لگ دی آنے، ہر صفت دے اندر اکیلے، ہر صفت دے اندر او الصمد دے۔ قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ قرآن فرماندہ ہو یہودیو عیسائیو غلو تو باز آ جاؤ، اللہ دی اولاد بنان تو باز آ جاؤ، اللہ دی اولاد قرار دین تو باز آ جاؤ، عذاب تو ڈر جاؤ نہیں تے میں سخت ترین عذاب دیاں گا، تو آڑے واسطے بہتر رک جاؤ باز آ جاؤ۔ او یہودیو ہم بھی یہاں پیغام دینے آئے اس دسمبر کے مہینے میں، عیسائیو باز آ جاؤ، اللہ کی اولاد نہ بناؤ، کیونکہ سورہ مریم میں اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ اتنا بڑا بھاری جملہ ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی نعوذ باللہ بیٹا ہے، یہ اتنا بھارا اور وزنی جملہ ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں اور ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائیں جب بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کتنا میرا رب صبر والا ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کی اولاد بناتا ہے۔ قل هو اللہ احد ابن اللہ نور من نور اللہ میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی یہ نظریہ ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے، نظریہ ایک ہی ہے۔ گاڑی کے پیچھے وہ میں نے آپ کو بتایا لکھا ہوتا ہے لفظ اللہ، اور اس میں 5 نام لکھے ہوتے ہیں، محمد، فاطمہ، علی، حسن و حسین، ان 5 مقدس نام، پیارے نام، اعلیٰ ترین نام لکھے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تصور یہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ان 5 سے مل کے ایک اللہ بنتا ہے، آسمان پھٹ جائے اس نظریے سے۔ فرق کیا ہے عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں؟ اگر یہی نظریہ رکھنا تھا کہ اللہ کی میں سے کوئی چیز پیدا ہوئی، جو اللہ نے کلام کیا ہے، ہم تو اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جو اللہ کلام کرے وہ مخلوق نہیں ہے، اور اللہ کے نور سے مخلوق محمد مصطفیٰ پیدا ہوں، بتائیے اس سے بڑا کفری عقیدہ کیا ہو؟ کلمہ شہادت میں اللہ نے اس لیے لکھوایا ہے اشہد ان محمدن، جب تک عبد نہ مانے مسلمان نہیں۔ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضور معراج پہ گئے، کوئی کہہ سکتا تھا زمین سے آسمان کا اتنا بڑا سفر بھلا انسان کیسے کر سکتا ہے؟ رب نے بیان کیا تو کس انداز میں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسری بنورہ، نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جب اوپر تشریف لے گئے رب سے ہم کلام ہوئے، پھر آواز آئی قرآن میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔
جب قبر میں جاؤ گے تو پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس بشر کے بارے میں تو کیا جانتا ہے جس بشر کو تمہارے لیے رسول بنایا گیا تھا؟ قبر میں یہ سوال ہے، اس بشر کے بارے میں بتا جس کو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا، اس کو تو کیا کہتا ہے، کیا جانتا ہے؟ جائیے، پیغمبر نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے جس کا نام الوسیلہ ہے، اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو دینا ہے، ایک بندے کے لیے بنایا ہے، مجھے یقین ہے وہ بندہ میں ہوں، بتاؤ کہاں بشریت مصطفیٰ کا ذکر میرے محمد نے نہیں کیا؟ اسلام لاؤ تو عبد، معجزات مانو تو عبد، آسمان پہ گئے تو عبد، آئے تو عبد، قبر میں جاؤ گے تو پوچھا جائے گا بشریت رسول کے بارے میں، قیامت والے دن جنت میں جاتے ہوئے بھی مانو گے کہ میرے محمد اللہ کے عبد ہیں، عبد ہیں، عبد۔ آپ کا قرآن نور ہے، آپ کی تعلیم نور ہے، آپ کی سنت نور ہے، آپ کی شریعت نور ہے، اندھیرے مٹ گئے جب اسلام آیا، یہ نور ہے، ذات حضور کی بشر ہے، صفت حضور کی نور ہے، روشنی اندھیرے مٹانے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیرانگی دی والے بشریت کا انکار۔ میں سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، حضور کی آج نسل سادات دنیا چ موجود ہیں یا کوئی نہیں؟ آپ کی نسل پاک قیامت تک رہنی یا نہیں رہنی؟ رہنی۔ قرآن کی خبر ہے ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن اوترا ہوگا، بے اولاد ہوگا، اس کی نان شان مٹ جائے گا، تمہارا نام تو قیامت تک زندہ رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت قریب مہدی نے آنا ہے تو میری نسل چو آنا ہے، مطلب نسل رسول موجود ہے، سادات دنیا میں موجود ہے، مجھے بتاؤ وہ بشر ہیں یا کوئی اور مخلوق؟ پھر ان سے پیچھے چلے جاؤ، وہ اپنے باپ کا دادے پردادے کا نام بتاتے جائیں گے محمد مصطفیٰ تک، پھر رسول اللہ کا سلسلہ نسب پڑھیے، کیا حضور کا باپ نہیں تھے، ماں نہیں تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا تو اللہ نے بیان نہیں کیا قرآن؟ ہمارے رسول اللہ کے نور سے پیدا ہوتے تو قرآن چپ رہتا، حدیث خاموش رہتی۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، رب نے کی فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی۔ اگر آدم بغیر باپ اور ماں کے خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے میں بنا کے پھر اس میں روح پھونکی تو وہ اللہ کے امر سے جناب انسان بن گیا اور متحرک ہو گیا اور زندہ ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح جس طرح میں نے آدم کو مٹی سے بنا کے اس میں روح پھونکی، اسی طرح مریم کے گریبان میں میرے جبریل نے میرے حکم سے آ کے روح پھونکی، اللہ کا کلمہ کن ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے امر سے وہ پیدا ہو گیا۔ اگر آدم پیدا ہو سکتا ہے تو میں عیسیٰ کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں۔ حضور کی ماں والدہ محترمہ نہیں ہے سیدہ آمنہ، جس کے بارے میں لوگ جلوس نکالتے ہیں کہ ان کی قبر تھی ابوا میں اور سعودی عرب کے حکمرانوں نے گرا دی، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں خود دیکھ کے آیا ہوں، یہ شاگرد صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ تھے، حضور کی والدہ کی قبر پہ میں خود گیا ہوں، ان کی والدہ محترمہ کی قبر موجود ہے۔ یہ سمجھ دن قبر تاں ہوں دیئے جو تے قبہ ہوئے، قبر محفوظ ہے، قبر موجود ہے۔ او حضور کی ماں کی قبر کوئی گرا دے، کسی کی مجال ہے؟ یہاں بیٹھ کے سعودی حکمرانوں کے خلاف بک بک کرتے ہو کہ گرا دی ہے قبر، حضور کی والدہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ ابوا بستی اے ایس قبر نو قبر نہیں مندے، کچی ہوئے تو تے پتھر پہ ہون تے ایک قبر نہیں، قبر تاں ہوں دیجئے سنگے مرمر ہوئے، وہ قبر موجود ہے جو قبر بنائی گئی۔ سیدہ خدیجہ قبر موجود ہے، سیدہ امی عائشہ کی قبر موجود ہے، روضہ رسول موجود ہے، صدیق عمر کی قبریں موجود ہے، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک موجود ہے۔
سیدہ فاطمہ کی قبر موجود ہے، حضور کے بیٹوں کی قبریں موجود ہے، حضور کی بیٹیوں کی قبریں موجود ہے، ساری محفوظ ہے، ساری موجود۔ حضور کیا پیدا نہیں ہوئے؟ جب پیدا ہوئے ہیں تو پھر بشریت میں شک کیا حضور نے لڑکپن نہیں گزارا؟ سیدہ حلیمہ کے ہاں نہیں تشریف لے گیا، دودھ نہیں وہاں پیا، وہاں پرورش نہیں پائی، تو پھر بشریت میں شک کیا؟ حضور کی کیا بیٹیاں نہیں ہیں، سسرال نہیں ہے، داماد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، قبیلہ نہیں ہے، سلسلہ نسب نہیں ہے؟ حضور سے لے کر آدم علیہ السلام سلسلہ نسب محفوظ ہے۔ مجھے بتاؤ جس کا سلسلہ نسب ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے پیدا ہوتے ہیں یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام آدم کی اولاد میں سے پیدا ہو؟ انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، میں اس پہ فخر نہیں کرتی۔ حضور کی والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب موجود ہے، حضور کے والد محترم کی طرف سے سلسلہ نسب موجود ہے۔ حضور کے لباس، حضور کا کھانا، حضور کا پینا، حضور کا چلنا، حضور کا سونا، حضور کی خوشی، حضور کی غمی، حضور کا زخمی ہونا، آپ کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، افطاری کرنا، سحری کرنا، کھانا پینا، ساری صفات موجود ہیں، تو بشریت مصطفیٰ میں شک کیا ہے؟ یہودی عیسائیوں نے شک آئی کہ باپ کو نہیں تے لہذا عیسیٰ اللہ دا حصہ ہوئے گا، تو رب نے کی فرمایا مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ اللہ فرمانا ہے کہ مریم بھی کھانا کھاندی سی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاندے سن۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کانا یاکلان الطعام، کسے چھوڑو کہانیاں چھوڑو، قرآن پڑھو، کانا یاکلان الطعام۔ اللہ فرماتا ہے دوئیں کھانا کھاندے سن۔ اللہ نے انہوں نے کھانے دا ذکر کیوں کیتا ہے؟ فرمایا جے میرا بیٹا ہوئے عیسیٰ ابن مریم تے میں کھانا جنس تے جاندی ہے نا، اصول ہے دنیا دا، جنس تے جاندی۔ انسان دا بیٹا انسان ہوندہ ہے، جن دا بیٹا جن ہوندہ ہے، اے جنس تے جاندی ہے، ہمیشہ جنس پیدا ہوندی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کانا یاکلان الطعام، جے میری بیوی ہویا مریم، نعوذ باللہ، جے میرا بیٹا ہویا عیسیٰ ابن مریم، وہ کھانا نہ کھاویا۔ جے کھانا کھاندے سن تے کھانا کھانا والا محتاج ہوندہ ہے، تے جڑا محتاج ہوندہ ہے وہ معبود نہیں ہوندہ، جڑا محتاج ہوندہ ہے وہ پھر مشکل کشاجت روا نہیں ہوندہ۔ اللہ فرماندہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ سنیے قرآن پاک سنیے تے نال حدیث پاک جوڑیے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی میرے سامنے ہونگے، سیدہ مریم بھی میرے سامنے ہونگیاں، تے میں انہوں دو کو سوال کرنا ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ کتنا بے نیاز ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتا ہے جدوں قیامت دن آئے گا، سیدہ مریم بھی میرے سامنے ہوئے گی، سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی میرے سامنے ہونگے۔ اے یہودیو عیسائیو، میں ایک سوال پوچھنا ہے کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے میں گل پوچھنی ہے کہ میں سوال کرنا ہے، قیامت دن آن دیو، میں سوال کرنا ہے مریم کولویں، میں سوال کرنا ہے عیسیٰ ابن مریم کولویں۔ کیڑا سوال کس قصہ نہیں قرآن پڑھ رہا وہاں، انتا قلتا للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ اللہ فرماتا میں پوچھاں گا انتا قلتا للناس، اے آئے عیسیٰ ابن مریم، کیا تسی کہہ آئے سو انہاں لوگانوں، ان عیسائیانوں تسی کہہ آئے سو اتخذونی، لوگوں سنو عیسائیت نو پیغام دیو،
جی میں اپنے مسلک دے یقانیت بیان کر دے ہو تے دوجے مسالک نو دعوت دین دے ہو ایویں عیسائی بھی توڑے ماحول اندر رہندے نے انہوں نے قرآن دا پیغام دے ہو انہیں اسلام دا پیغام دے ہو انہیں نجات دا پیغام دے ہو کہ آ جاؤ سارے سائیوں یہودیوں اسلام اندر ہی نجات جے مصطفیٰ دی اطاعت اندر ہی نجات جے سن لو دلائل تے غور فرمائیے اللہ کی فرمان ہے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ اللہ فرماتے ہیں میں سوال کروں گا عیسیٰ بن مریم کو لوں اے عیسیٰ اے سارے عیسائی کھڑے نے میرے دربار اندر یہ تینوں معبود کہندے سن یہ تینوں اللہ دا حصہ سمجھدے سن یہ تینوں جز میرا سمجھدے سن یہ تین میں سے تیسرا سمجھدے سن میرے شریک بنا دے رہے تینوں انت قلتا کیا تسی یہ کہہ کے آئے سو یہ گل تساں کہیے انانو ہن حدیث سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو اے اللہ سوال کرے گا عیسیٰ بن مریم نو عیسیٰ بن مریم گھٹنے دے بل گر پان گے اور ان دے جسم دے ہر وال دے جڑ چو خون جاری ہو جائے گا اللہ دا خوف اتنا ہوئے گا ڈر عیسیٰ بن مریم فرمان کے نہیں اے میرے اللہ میں نو اللہ کہیں نہیں میں نو جائز ہی نہیں جب تک میں انہاں دے وچ رہا ہوں یہ گل میں کہی ہی نہیں اور انہاں نے میں نو پوچھے ہی نہیں جدو تو میں پورا آسمانہ تے اٹھا لیا مگر اس زمین تے کی کردے رہنے اے اللہ اے میرے علم اندر نہیں ہے مگروں کی کہندے رہنے اور کی کردے رہنے عیسائیوں سنو عیسیٰ اللہ دا بیٹا نہیں عیسیٰ اللہ دا جوزہ نہیں آسمان پھٹ جائے تمہارے جملے تے پیار اندر بھی یہ گل نہ کیا کرو جڑے عیسائی آمدے نے کہ نہیں جناب پیار جیسی آنے ہیں جی میں حضرت کتے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوقری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن خود روایت میں انہوں نے زبان تو سنی فرماندے سن کہ میں جا رہا سا اگے جناب ایک عیسائی پادری آ رہا سی وہ دے ہاتھ بکرا سی جناب سبا کرنے واسطے بکرا پال رہا سی تے حافظ صاحب فرمان لگے میں بھی ادھروں نکلیا تے کو پادری مل گیا تے میں گل کئی کہ سنے تسی عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آندے ہو تے حافظ صاحب فرمان لگے کہ تسی یہ گل کہندے ہو وہ کہن لگا سی کہندے تے ہاں لیکن حقیقی پتر نہیں آندے اسی تے پیار نہ لانے ہاں جی میں اے بکر ہے انہوں بندہ کہ وے اٹھ پتر بندہ ڈنگرہ نو کہہ چھڑ دینا پیار نال مالک اٹھ پتر تے پتر تے نہیں بن جاندہ اسی انجے پیار نہ لانے ہاں حافظ صاحب فرمان لگے پادری جی توڑے گھر اندر ماں ہے یا نہیں کہنے لگے ہوتے فوت ہو گئی ہے تے فرمان لگے حافظ صاحب توڑے گھر بیوی ہے کہنے لگے ہاں بیوی تے ہے فرمان لگے جدو گھر جانا نا تے پیار نہ کہنا کہ اٹھ امی میں پیار نہ کرنا تے نہ کہنا اٹھ امی تے پادری کہنے لگا پچھلی عمر بیوی گواہ بیٹھ ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ بیوی نو ماں کہہ دیا حافظ صاحب فرمان لگے پیار نال بیوی نو ماں کہیے تے نکاح نہیں رہندا تے جے پیار نال نبی نو اللہ دا بیٹا کہیے تے ایمان نہیں رہندا مل مسیح ابن مریم مل مسیح ابن مریم مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام اللہ فرماتا ہے دوئیں کھانا کھاندے سن لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ لا تقولوا ثالثہ فرمایا لا تقولوا ثلاثہ نہ کہو ثلاثہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے نہ کہو کہ اللہ پنجتن پاک نہ رل کے ایک اللہ بندہ ہے نہیں اللہ اپنی مخلوق تو جدا ہے اپنے رشتے بلند ہے لیس کمثلہ شیء او دی مثل کوئی چیز نہیں پیغمبر دی ذات کی ہے قل انما انا بشر مثلکم اللہ دی ذات کی ہے فرمایا لیس کمثلہ شیء پیغمبر دی ذات کی ہے انک میت و انہم میتون اللہ دی ذات کی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کلو شیئن حالکن اللہ وجہا پیغمبر دی ذات کی ہے اللہم بسم کا موت و حیا اللہ دی ذات کی
ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، پیغمبر دی ذات کی ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اللہ دی ذات کی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حاجت روا مشکل کشا، حاجت